بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسنت کا لفظی ترجمہ ہے بہار۔ یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے بہار۔ چونکہ یہ دن بہار کے آغاز میں منایا جاتا ہے، فروری میں، فیب میں منایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بسنت۔ بسنت کا آغاز اس طرح ہوا کہ ہندوؤں کی ایک دیوی ہے سرسوتی۔ دیوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر کام کا خدا یا ہر کام کی دیوی الگ ہے۔ ان کے ہاں جو موسیقی کی دیوی ہے، آرٹ اور فن کی دیوی ہے، اس کا نام ہے سرسوتی۔ تو سرسوتی کے عنوان سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیقی کا اور بہار کا تو آپس میں ربط اور تعلق ہے، وہ تو ہر بندہ جانتا ہے، تو اسی حوالے سے یہ جو سرسوتی کا دن تھا اسے بہار کے آغاز میں منانے کا پروگرام بنایا اور اس کا نام رکھا بسنت۔ تو چنانچہ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ بسنت جو ہے وہ شروع میں ہندوؤں کے تہوار کے طور پہ منایا جانے لگا، لیکن آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو ہندوؤں کے ساتھ ساتھ جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس دن کے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ حصہ بقدر جثہ، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ تو جب انہوں نے اس دن کو منانا شروع کیا تو پھر اس دن کو علاقائی تہذیب کے نام سے یا علاقائی کلچر کے نام سے یا علاقائی تہوار کے نام سے منایا جانے لگا۔ چنانچہ اب یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا تہوار ہے، ہمارے علاقے کی تہذیب ہے، ہمارے علاقے کی ثقافت ہے، ہم اسے علاقائی تہوار کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ہماری حکومت نے بھی اس کی اجازت دی اور کہا کہ یہ بسنت باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں یہ دن منایا جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسلام صحت مند تفریح کی اجازت دیتا ہے۔ صحت مند تفریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تفریح کی اجازت دیتا ہے جس کا فائدہ ہو، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، جس کا کوئی فائدہ ہو۔ جیسے میں مثال عرض کروں گا، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں کیونکہ اس میں بھاگ دوڑ کر انسان کے جسم کو صحت ملتی ہے، یا کوئی ذہنی تفریح، اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن کسی ایسی تفریح کی جس کا نہ ہمارے جسم کو فائدہ ہو نہ ذہن کو فائدہ ہو، اس کو تہوار کو بطور تہوار منانا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اور بالخصوص اگر اس تہوار کو منانے میں شرعاً بہت سی برائیاں ہو۔ میں مثال دوں گا، ظاہر سی بات ہے، پتنگ کسی کمرے میں تو نہیں اڑائے جاتے، یہ تو چھت پہ کھڑے ہو کے اڑائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب چھت کے اوپر ہم چڑھیں گے بے پردگی ہوگی۔ اسی طرح اس تہوار کو جب منایا جاتا ہے تو مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، اور سب سے زیادہ جو قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس کی ڈور سے بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور پچھلے دنوں بھی غالباً ایک واقعہ ہوا ہے کہ کسی نوجوان کے گلے کے اوپر ڈور جو ہے وہ پھیری، اور اگرچہ وہ نوجوان بچ گیا لیکن بہرحال نقصان تو ہے۔ تو اس لیے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بہت سے اہم کام پینڈنگ ہیں، بہت سے اہم کام ضروری ہیں۔ حکومت الحمدللہ بہت سے اچھے کام کر رہی ہے، اور جو وہ اچھے کام کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہیں اور ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، لیکن ابھی بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو ضروری ہیں، بلکہ انتہائی ضروری ہیں۔ تو نہ جانے ایسی کیا مجبوریاں ہیں کہ ان ضروری کاموں کو چھوڑ کر ایک غیر ضروری کام کے پیچھے اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں ضائع کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور کم سے کم درجے میں حکومت سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا، وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہوگا تو دوسرا آدمی اسے یہ کہے گا کہ کم سے کم چھپ کے کر لو۔ مفہوم یہی ہے کہ کم سے کم چھپ کے کر لو۔ تو اب کم سے کم میں حکومت سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اگر یہ دن منانا اتنا ہی ضروری ہے اور یہ دن اتنا اہم ہے کہ حکومت اپنے تمام کام چھوڑ کر اپنی تمام صلاحیتیں اسی دن پہ لگانا چاہتی ہے، اسی کام پہ لگانا چاہتی ہے، تو پھر کم سے کم میری گزارش یہ ہے کہ 1 2 دن 3 دن جو آپ نے متعین کیے ہیں وہیں تک اس کو محدود کیا جائے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ جو دن ہے، یہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن جو آپ نے طے کیے ہیں، اس سے نہ پہلے یہ کوئی اس قسم کی حرکت ہو نہ اس کے بعد ہو، کیونکہ انسانی جان کا تحفظ یہ بسنت سے زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری گزارش حکومت سے یہ ہے کہ صحت مند تفریح کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہونی چاہیے، بلکہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے نوجوان صحت مند تفریح کی طرف آئیں۔ تو اس کا حل بسنت نہیں ہے، اس کا حل ہے کہ حکومت گراؤنڈز فراہم کرے،
حکومت کھیل کے میدان فراہم کرے۔ میں لاہور سے چونکہ میرا تعلق ہے اس وقت، لاہور کے علاقے خالی ہیں جہاں گراؤنڈ نہیں ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ گراؤنڈز فراہم کرے، کھیل کے میدان فراہم کرے، نوجوان بچیوں کو ان چیزوں کی طرف لے کر آئے جو ان کے صحت کے لیے، ان کے ذہن کے لیے مفید ہوں۔ اللہ تعالی ہماری حکومت کو مفید سے مفید تر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وہ اچھے کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، مزید اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔